اج جمعے دا خطبہ بھی مسلسل پچھلے خطبات کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ جمعے گفتگو اس مقام دے پہنچی سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سارے تو الگ ہو کے گھر نو چھوڑیا، مکہ شہر نو چھوڑ کے غار ہرا دے وچ جا کے ڈیرا لایا، اور اللہ تعالی دی عبادت وچ مصروف ہوئے، اور اس وقت یہ اللہ تعالی دی عبادت ایسی کہ ساری کائنات تے غور و فکر کیتا جا رہا سی کہ وہ کون ہے جس نے اس ساری کائنات نو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیج کے فرمایا کہ جبرائیل جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دسو کہ جس رب دی تلاش کرن لئی گھر چھوڑ کے اس غار دے وچ ڈیرا لایا ہے، اج تیرا رب تینوں مل چکے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے حاضر خدمت ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ محبوب اپنے رب دے نام دے نال پڑھو۔ تو جب اللہ تعالی دا نام آیا، جس وقت رب دا نام آیا، جس وقت استاد دا نام آیا، تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاج ختم نبوت پہن چکے نے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت کا تاج پہنا دیتا، جس نبی دی ساری کائنات انتظار کر رہی سی کہ جس وقت ہر طرف ظلم ہی ظلم سی، انہیرا ہی انہیرا سی، تاریخی ہی تاریخی سی، رسومات بدعات سی، جہالت سی، تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی بنا کے فرمایا کہ میرے محبوب جاؤ قوم دے سامنے قوم نو انہیرے تو کڈ کے روشنی دی طرف لے آؤ،
جہالت تو کڈ کے دین دی طرف لے آؤ اور بتاں تو ہٹا کے اپنے رب دا پجاری بنا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت تا صحرا پا کے جس وقت گھر تشریف لے آئے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت دا اے بھی ایک عظیم پہلو ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت دا صحرا پہنیا تو سب تو پہلے نبوت کا چہرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، اور انسانوں میں سب تو پہلے نبوت والا چہرہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت دا اے بھی ایک عظیم پہلو ہے کہ ساری دنیا اللہ دے نبی دے در دے جائے، ساری مخلوق اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے در دے جائے، امیر ہووے یا غریب ہووے، اعلیٰ ہووے یا ادنا ہووے، ساری کائنات اللہ دے نبی دے در دے جائے، اور اللہ دا نبی خود حضرت خدیجہ دے در دے پہنچے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت دا اے بھی ایک عظیم پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تاج نبوت پہن کے گھر تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا، اور تاج نبوت کا بھی بوجھ تو جسم میں کپ کپی لرزہ طاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب طرح دی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، کس طرح محسوس ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ جس طرح میرا آخری وقت ہوتا ہے اس طرح دی کیفیت وجود دے طاری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آندیاں ہویا فرمایا کہ خدیجہ ضمے لو نہیں، میرے اتے چادر اڑاؤ۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت و قربان جائیں کہ آپ نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے چادر اڑائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی چادر جس نو چادر تطہیر کیا جاندہ ہے حضرت علی دے اتے دیتی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتی، حضرت حسن اور حسین دے دیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین دے دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت قربان جائیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنی چادر اللہ دے نبی دوتے اڑھائی ہے، اور اسی طرح اے عظمت اے صرف حضرت خدیجہ نو نہیں ملی، بلکہ حضرت خدیجہ دے نال اے عظمت حضرت ابو بکر صدیق نو بھی نصیب ہوئی ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ دے قریب پہنچے تو قباء آبادی میں تشریف فرمانے مدینے دے لوگ آن والے، کیونکہ انہوں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اس تو پہلے نہیں دیکھیا، جڑا بھی مدینے تو شخص آن والا شخص پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے نال مصافہ کر دے، پھر حضور دے نال مصافہ کر دے۔ جڑا بھی آ رہا ہے چاہیدہ سی کہ پہلا مصافہ حضور دے نال ہوندا، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق دے نال ہوندا، لیکن آن والے پہلے مصافہ حضرت ابو بکر صدیق دے نال کر دن، پھر حضور دے نال کر دن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ انہاں آن والیاں نو پتہ نہیں چل رہا غلام کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، امتی کون ہے، نبی کون ہے، بلکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انساناں وانگو نہیں ہویا کر دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ایک ایک ادا، آپ دا حسن و جمال، آپ دی پیشانی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دا چہرہ بھی دستا ہے کہ اے چہرہ اللہ دے نبی دا چہرہ ہے۔ اللہ دے نبی دا حسن ہی دسیا کر دے کہ اے حسن کسے عام انسان دا نہیں بلکہ اللہ دے نبی دا حسن ہے۔ جبکہ اللہ دے نبی دا چہرہ دسے، اللہ دے نبی دی پیشانی دسے، اللہ دے نبی دا حسن و جمال بھی دسے کہ کون اللہ دا نبی ہے، کیڑا امتی ہے، لیکن انہاں آن والیاں نو پتہ کیوں نہ چلیا؟ وہ اس واسطے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو
اپنے کندھیاں دے اتے اٹھا کے غار سور دی طرف چڑھائی چڑھ رہے سی۔ سفر ایسا انوکھا، تھکا دین والا سفر، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی دے چڑھدیاں ہویاں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہنا کہ تسی میرے کندھیاں دے اتے سوار ہو جاؤ۔ ہن اس طرح سمجھو کہ نبوت صدیق دے کندھیاں دے اتے، جس وقت نبوت صدیق دے کندھیاں دے اتے آئی اور پھر نبوت کا رنگ صدیق دے اتے اس طرح چڑھیا کہ مدینے دے آن والے لوگاں نو پوچھنا پیا نبی کیڑا ہے دے صدیق کیڑا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت دیکھا کہ اے آن والے پہلے نبی نو مصافہ کرن دی بجائے میں صدیق دے نال مصافہ کر رہے نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اپنی چادر اللہ دے نبی دے اتے کر دیتی تاکہ آن والے نو فرق محسوس ہو جائے، جڑا سایہ کر کے کھڑا ہے اے غلام ہے، جڑا سائے دے ہیٹ آرام فرما رہے نے اے اللہ دا نبی ہے۔ تو جڑی عظمت حضرت خدیجہ نو ملی وہی عظمت حضرت ابوبکر صدیق نو ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تطہیر والی چادر حضرت علی دے اتے دیتی، حضرت فاطمہ دے دیتی، حضرت حسن اور حسین دے دیتی، لیکن حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق دی عظمت کیا کہنے جنہاں نے اپنی چادر اللہ دے محبوب دے اتے دیتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ لینن، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نال تشریف فرمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا دا سارا واقعہ بیان کیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً چلیاں گیاں اپنے چاچا ورقہ بن نافل دے کول، انہوں جا کے واقعہ بیان کیتا تو ورقہ بن نافل کہنے لگا خدیجہ تینوں مبارک ہوئے، اج دے دن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بن چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ واپس آئیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ اکیلے تشریف فرمانے اور اداس پریشان نے، غار دے وچ جو کیفیت نبوت دا ملنا، فرشتے نو اس دی اصل شکل دے وچ دیکھنا، اے تمام نویں واقعات دی وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جسم دے ایک لرزہ کپ کپی تاری ہے، اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس طرح آخری وقت ہوندہ ہے، گھر دے وچ کوئی تسلی دین والا نہیں،
ماں ہو دیے بیٹے نو تسلی دیا کر دیے، والد ہوندا ہے اولاد نو ایسے وقت میں دلاسے دیا کر دے، حقیقی بھائی ہوندا ہے تسلیاں دیا کر دن، حقیقی رشتہ دار ہونن تسلیاں دلاسے دیا کر دن۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کون تسلیاں دیندا؟ نہ گھر دے وچ والدہ ہے، نہ گھر دے وچ والد ہے، نہ گھر وچ حقیقی بھائی ہے، نہ گھر دے وچ حقیقی ہمشیرہ ہے۔ والد بھی دنیا تو رخصت ہو چکے ہے، والدہ بھی دنیا تو رخصت ہو چکی ہے، گھر دے وچ تنہا اکیلے بیٹھے نے۔ اے اعزاز بھی حضرت خدیجہ دے حصے دے وچ آیا کہ کوئی پریشان ہوئے، اداس ہوئے، ماں دلاسے دیں دیئے، والد دلاسے دیا کر دے، دوست احباب دلاسے دیا کر دن، رشتہ دار دلاسے دیا کر دن۔ جس وقت اللہ دا محبوب اداس ہویا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے محبوب نو دلاسے دیں دیا نے۔ اور یہ ایسا وقت ہوندا ہے، ایسا اداس ماحول ہوندا ہے، ایک اداس فضا ہوندی ہے کہ ایسے وقت وچ اگر کوئی محبت بھرے الفاظ کہہ دے وے، پیار بھرے الفاظ کہہ دے وے، تو اس محبت بھرے الفاظ دے نال انسان دی دل دی اداسی بھی کچھ ختم ہو جایا کر دی ہے۔ تو انسان اس دی وجہ تو اپنے وجود دا جو بوجھ ہوندا ہے اس تو کچھ ہلکا محسوس کر دے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اداس دیکھیا، پریشان دیکھیا، آپ دی عجیب کیفیت دیکھی، تو فوراً اللہ دے پاک پیغمبر نو تسلی دیں دیا نے۔ اور اس انداز دے نال، ان الفاظ دے نال حضرت خدیجہ دے او جملے، او الفاظ اتنا قیمتی سی کہ اج بھی احادیث دے وچ نقش کر دیتے گئے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کیفیت نو دیکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود ایک کپ کپی لرزہ تاری ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محسوس کر رہنے کہ جس طرح میرا آخری وقت ہوندا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کیفیت نو دیکھ کے فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقسب الکلا وتقسب المعدوم۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا
نبوت تو پہلا زمانہ دیکھے ہے، نبوت تو پہلے والے 40 سال دیکھے نے، اور 15 سال آپ اللہ دے محبوب دے گھر دے وچ نے آپ نو شرف زوجیت حاصل ہویا۔ آپ نے نبوت کے بعد حالات جے نہیں دیکھے، نبوت تو بعد حالات آغاز شروع بھی نہیں ہویا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اداس دے کے فرماندیاں نے کلا ہرگز نہیں، واللہ مینو اللہ دی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی ایسے انسانوں ضائع نہیں کر دے، ایسا انسان ہلاک نہیں ہویا کردہ، ایسا انسان دنیا دے وچ رسوا نہیں ہویا کردہ، ایسا انسان اللہ تعالی ایسے انسانوں ہلاک نہیں کیا کر دے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جے دے اندر اس طرح دے صفات ہوویں، جے دے اندر اس طرح دے کمال ہوویں، جے دے اندر اس طرح دیا خوبیاں ہوویں۔ کیڑیاں خوبیاں؟ فرما دیا نے کہ پہلی خوبی انک لتصل الرحمہ، جڑا دوسریاں دے نال رحم کرنے والا ہووے، جڑا دوسریاں دے نال رحم کرنے والا ہووے، درگزر کرنے والا ہووے۔ لوگ دا کہندے نے کہ جڑا سانو سلام کرے اسی بھی انہوں سلام کران گے، جڑا سانو محبت کرے اسی بھی او دے نال محبت کران گے۔ ہاں دا جواب ہاں دے وچے، سلام دا جواب سلام دا بدلہ، محبت دا جواب محبت دے بدلے دے وچ۔ جڑا بلا کے راضی نہیں او دے نال کی سلام کرنے، جڑا نفرت کرنے والا ہے او دے نال کی محبت کرنی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب نو دیکھیا جڑے ایک دوسرے دے حق پہ مال کرنے والے، ایک دوسرے دے ظلم کرنے والے، ایک دوسرے دی چھوٹی جائیں غلطی دوتے سالہ سال لڑنے والے، جھگڑنے والے، قتل و غارت کرنے والے، ایک دوسرے نو ذبح کرنے والے۔ حضرت خدیجہ نے عرب نو بھی دیکھے ہے اور حضور دی سیرت نو بھی دیکھے ہے کہ لوگ چھوٹی جی بات ایک دوسرے دے نال بولنا چلنا چھڑ دیا کر دین۔ آج حقیقی بھائی بھی ایک دوسرے دے نال دنیا دی وجہ تو، دنیا دے معاملات دی وجہ تو، دنیا دی دولت دی وجہ تو، دنیا دی شہرت دی وجہ تو، آج حقیقی بھائی بھی ایک دوسرے نو کہہ دین تیرا میرا مرجی ختم، تیری خوشی غمی ختم، نہ تو میرے درد آمیں نہ میں تیرے درد آواں گا۔ آج حقیقی بھائی بھی ایک دوسرے دے نال گل کل کے راضی نہیں، محبتاں کر کے راضی نہیں، ایک دوسرے دے نال اخلاق دے نال پیش آن دے بھی آج ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دین کہ او انسان بھلا کس طرح ہلاک ہو سکتا ہے، او انسان بھلا کس طرح ضائع ہو سکتا ہے جے دے اندر ایک کمال ہووے، جے دے اندر ایک صفت ہووے، جے دے اندر ایک خوبی ہووے کہ
انکا لتصل الرحم، جڑا ایک دوسرے دے نال رحم کرنے والا ہووے، محبتاں کرنے والا ہووے، تکلیف پہنچان والے نو معاف کر کے او دے درد خود چل کے جان والا ہووے، نہ سلام کرنے والے نو بھی سلام کرنے والا ہووے، نہ محبتاں کرنے والے دے نال بھی محبتاں کرنے والا ہووے، اے راستے دے وچ کانٹے بچھان والے، اے وجود ہوتے کوڑا سٹان والے، اے وجود اقدس دوتے اجریاں رکھان والیاں واسطے دعاواں کرنے والا ہووے، انہاں دے درد خود چل کے جان والا ہووے، انکا لتصل الرحم، جڑا دوسریاں دے نال رحم کرنے والا ہووے، اللہ تعالیٰ انہوں کدی ضائع نہیں کر دے۔ کیسی پیاری تسلی دیتی اس اداس فیضات دے وچ، اداس ماحول دے وچ، جب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اس طرح دی کیفیت دیکھی کہ حضور تاج نبوت پہن کے آئے نے، حضرت جبرائیل نے اس کی اپنی شکل میں دیکھیا، جسم دے لرزہ تاریے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جس طرح میرا آخری وقت ہوندہ ہے، تو ایسے اداس ماحول دے وچ، پریشان ماحول دے وچ کیا ہی پیاری تسلی دیتی ہے کہ محبوب ایسا انسان اللہ تعالیٰ انہوں ضائع نہیں کر دے، جڑا دوسریاں دے نال رحم کرنے والا ہووے۔ انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا، جڑا لوگاں دے بوجھ اٹھان والا ہووے، دوسریاں دے وزن اٹھان والا ہووے، اللہ تعالیٰ انہوں ضائع نہیں کر دے۔ انکا لتصل الرحم، رحم کرنے والا ہووے، اور وتحمل الکلا، دوسریاں دے بوجھ اٹھان والا ہووے، وتقسب معدوم، جڑا دوسریاں دے نال اس طرح دی محبت کرنے والا ہووے کہ جنوں کوئی نہ پوچھے انہوں جناب جا کے پوچھ دین، گریا ہویاں نو اٹھان والا، راستہ بھولیا ہویاں نو راستہ دکھان والا، بکھیا نو کھانا کھلان والا، پیاسیا نو پانی پلان والا، جنوں کوئی نہ پوچھے انہوں جا کے جناب پوچھ دین، جنوں کوئی اپنے گھر دے وچ واڑ کے راضی نہیں، مہمان نوازی کر کے راضی نہیں، انہوں اللہ دا نبی اپنے گھر لے آوے، او دی خدمت کرے، او دی مہمان نوازی کرے، ایسا انسان ضائع نہیں ہویا کردا۔ جس انسان دے وچ اس طرح دے کمال ہوویں، اس طرح دے صفات ہوویں، اس طرح دیا خوبیاں ہوویں، ایسا انسان کدی ضائع نہیں ہویا کردا، ایسا انسان ضائع نہیں ہوندا، ایسا انسان اللہ تعالیٰ اس نو پہلے تو بھی ود کے عظمت اور شانہ دے مرتبہ دے مقام عطا فرما دینے۔ ایسی حضرت خدیجہ نے تسلی دیتی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایسے برف تو بھی زیادہ ٹھنڈے الفاظ محسوس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میں تو ہنو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔